جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی خواتین کسی میدان میں بھی مردوں سے کم نہیں ہیں، چاہے تعلیم ہو یا کھیلوں کے میدان، سیاسی اکھاڑا ہو یا انتظامی عہدوں کی ذمہ داریاں، پاکستانی خواتین اپنی صلاحیتیں منوا چکی ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار سیالکوٹ کی صوبائی بیوروکریسی میں صنفی شمولیت کے حوالے سے ایک نئی ہی تاریخ رقم ہوئی ہے، جہاں ایک خاتون ڈپٹی کمشنر اور چاروں تحصیلوں کی اسسٹنٹ کمشنرز بھی خواتین ہی ہیں۔ یہ صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کی قیادت میں خواتین کے لیے ایک سنگ میل ضرور ہے۔ گریڈ 19 کے افسر صبا اصغر علی نے باضابطہ طور پر 27 اپریل 2025 کو ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کا چارج سنبھالا اور وہ اس ضلع کی پہلی خاتون ڈپٹی کمشنر بن گئی۔ اپنے تقرر کے بعد سے ڈی سی صبا نے تعلیم، صحت، ماحولیاتی تحفظ اور عوامی فلاح پر مرکوز اقدامات کیے، جنہیں ساتھیوں اور مقامی کمیونٹی کی جانب سے بھرپور پذیرائی بھی ملی۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی بیوروکریٹ صبا اصغر علی اس سے قبل صوبائی اور وفاقی سطح پر بھی مختلف انتظامی اور پالیسی ساز عہدوں پر اپنی خدمات سر انجام دے چکی ہیں اور اپنی باریک بینی، منصوبہ بندی اور عوامی مفاد پر مبنی اصولوں کی وجہ سے وہ جانی جاتی ہیں۔ انہی سے مزید بات کرتے ہیں، وہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ بالکل صبا صاحبہ، تھینک یو ویری مچ، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ جی مارننگ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ صبا صاحبہ، وی آر ویری ایکسائٹیڈ آپ کی جرنی کے بارے میں جاننے کے لیے، اور ہم نے اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کون سی ڈگری آپ نے حاصل کی اور ڈپٹی کمشنر بننے تک کا یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ I have an engineering degree from UET. اس کے علاوہ I have a master's in public policy from Oxford. اور یہ جو میری جرنی ہے ڈپٹی کمشنر کی، یہ 12 سالوں پہ محیط ایک جرنی ہے جو CSS کے ایگزام سے شروع ہوئی۔ I stood third in Pakistan in the CSS exams. اور اس کے بعد سے الحمدللہ جاری ہے various different positions as assistant commissioner, additional deputy commissioners, as chief environment and now as deputy commissioner. زبردست زبردست۔ اچھا، ابھی کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ بطور ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ جو کہ ایک صنعتی شہر ہے، یہاں کے چیلنجز کیا دوسرے شہروں سے مختلف ہیں؟ اگر ہیں تو کتنے مختلف ہیں؟ یہاں کے چیلنجز اور شہروں سے بالکل مختلف ہیں، اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا یہاں پر جو پرچیزنگ پاور پیرٹی انڈیکس کے حساب سے یہ سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہے ان کی پرچیزنگ پاور بہت زیادہ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ کے جو انفراسٹرکچر ہے جو گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اس میں یہاں پر ابھی بھی شارٹ کمنگس ہیں جو ہمیں پرووائڈ کرنی ہے، اور اس کے لیے جو یہاں پر خرچہ آتا ہے اور سارا اس میں یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم کمیونٹی کے ساتھ مل کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ جیسے اس وقت ہم ہیلتھ میں بہت سارے کام کر رہے ہیں پرائیویٹ کمیونٹی کے ساتھ مل کر، ہم ایجوکیشن میں بھی کر رہے ہیں، اور ہم اسپیشلی میں نے فوکس کیا اسپیشل ایجوکیشن کے اسکولس پر، تو اس میں انشاءاللہ ابھی تو اسکولس کیونکہ بند ہیں، ہم یہ ٹائم لے رہے ہیں تاکہ ہم ان کو ریفربش کر سکیں اور ان کو جو ہے اس لیول پہ لے کے آ سکیں جیسے ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول کے اسکولس ہوتے ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے۔ تو یہ سارا کچھ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آج آپ کو پتہ ہے بارش بہت ہو رہی تھی، لاہور میں بھی ہوگی، یہاں پر بھی ہو رہی ہے، تو اس کے بھی جو سارے جو ہے انفراسٹرکچر کے ایشوز وغیرہ سارے ہم صبح 8 بجے سے وہی دیکھ رہے تھے اور مانیٹر کر رہے تھے، تو ابھی بھی there's a lot more to be done and a long journey to be بالکل بالکل۔ اور being a woman مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے، جس طرح سے ابھی میں نے خود بھی بتایا کہ ایک نئی ہی تاریخ رقم ہوئی ہے سیالکوٹ میں، جہاں ایک خاتون ڈپٹی کمشنر ہیں اور پھر چاروں جو تحصیلیں ہیں ان کی بھی اسسٹنٹ کمشنر خواتین ہیں، تو ایک ایسا صوبہ جس کی جو ہم کہہ لیں وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کی قیادت، وہ خاتون وزیر اعلیٰ قیادت کر رہی ہیں، ان کی زیر نگرانی اس طریقے سے ایک صوبے کو ساری لیڈ جو ہے وہ خواتین کے پاس ہے، آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں نا کہ یہ whatever is at the top, our district is a reflection of the kind of policy they're making at the top. ہماری سی ایم بھی خاتون ہے اور ماشاءاللہ جو ہے جس طرح وہ لیڈ کر رہی ہیں اسی طرح وہ ہم سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتی ہیں، اور میں آپ کو صحیح بتاؤں تو ایڈمنسٹریشن میں کوئی عورت اور کوئی مرد نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے بھی کوئی اس طرح کا ٹائمنگ نہیں ہے کہ ہم اس ٹائم پہ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، یا اس یہ والا کام ہم نے کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس سے ملنا ہے اس سے نہیں ملنا، ایسی کوئی جو ہے نا ہمارے مسائل نہیں ہوتے، نہ ہو بھی نہیں سکتے۔ اور میری ایسیز بھی اللہ کا شکر ہے، ویری ہیپی ود دیم، بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ اس وقت بھی صبح میں ساروں کی پکچرز میں منگوا رہی تھی مختلف تحصیلوں سے کہ وہ اپنے ڈسپوزل اسٹیشن چیک کر رہی ہیں، یہ الحمدللہ دے آر آل آؤٹ، دے آر آل ورکنگ، اور مجھے میں ویری پراؤڈ ہوتا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے صبا صاحبہ، آفیسز کی حد تک تو آپ کی بات درست ہے کہ آفیسز میں کوئی عورت مرد نہیں ہوتا، لیکن جو خواتین بہت عرصے سے اپنی آواز کو دبا ہوا محسوس کرتی تھی، جب آپ تک اپنی شکایتیں لے کر آتی ہوں گی تو وہ امپاورڈ محسوس کرتی ہوں گی؟
بہت زیادہ بہت زیادہ. مجھے دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا جو ہم یہاں کام کر رہے ہیں، لیکن اننوئنگلی بھی اور سب کانشیسلی بھی ہمارا ایک امپیکٹ ہے. جو بچیاں آج کل پڑھ رہی ہیں، جس طرح سے وہ رول ماڈلس ہمیں دیکھتی ہیں، تو اس بات کی ہمیں بڑی خوشی بھی ہے اور اس بات کی ہماری بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی ایک فخر کا باعث بنے اور ہماری سوسائٹی کے لیے بھی. اور الحمدللہ مطلب جس طرح لوگ میرے پاس آتی ہیں، خواتین واقعی محسوس کرتی ہیں. اسپیشلی آپ دیکھیں گے کچھ تو مطلب ڈیلی کی شکایت ہوتی ہے، وہ لوگ لے کے آتے ہی ہیں، لیکن خواتین اسپیشلی کالجز کی، اسکولز کی بچیاں، یہ بہت زیادہ جو ہے نا امپاورڈ فیل کرتی ہیں اور میرے سے ملنے بھی آتی ہیں، اور مطلب ان کے ساتھ ایک اچھا انٹریکشن رہتا ہے. صحیح ہے. اچھا صبا صاحبہ، آپ نے میجر چیلنجز کا بھی ذکر کیا اور خواتین کے حوالے سے بھی کتنا امپاورڈ وہ فیل کرتی ہیں جب آپ تک آتی ہیں، وہ بھی آپ نے بتایا کہ سیالکوٹ میں اسپیشلی ابھی اس کی بہتری کے لیے کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ اٹھا چکی ہیں اور کون کون سے ایسے ترقیاتی اور فلاحی منصوبے ہیں جن پر ابھی کام جاری ہے؟ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جو ڈیپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ پروونشل جتنے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں ضلع میں ان کو بھی اس نے چیک کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے اپنے انیشیٹوز ہوں وہ بھی اس نے چیک کرنے ہوتے ہیں، اور باقی جو آپ کے ریگولر کام جو روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی مانیٹر کرنا ہوتا ہے اور امپروو کرنا ہوتا ہے. تو یہ 3-4 قسم کے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اس میں جو ہے 5 جو پہلی چیز ہے جو پروونشل پروجیکٹس چل رہے ہیں، یہاں پہ 22-23 جو ہے پروونشل پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں بھی یہاں رنگ روڈ بنے گی، یہاں شفٹنگ ہونی آفیسز کی، اور مطلب اس طرح کے جو ہے نا بڑے بڑے پروجیکٹس ہونے، ان کو بھی ہم چلا رہے ہیں. اس کے لیے ہماری کمیونیکیشن رہتی ہے پروونشل ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی. اس کے علاوہ جو ہے نا ہیلتھ کے بہت سارے سی ایم کے انیشیٹوز ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر کلینک آن ویلز ہے، اس کے اندر فیلڈ ہاسپٹلز ہے جو رورل ایریاز کو سرو کر رہے ہیں. اب ہم BHUs کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، مریم نواز کلینکس بن رہے ہیں. 26 ہم کر چکے ہیں، باقی کے نیکسٹ فیز میں ہم کریں گے. تو ان کی جو ہے کنسٹرکشن، ریویمپنگ، اور اس کے علاوہ جو سروسز وہاں پرووائڈ ہوتی ہیں جو اسپیشلی رورل ایریاز میں پرووائڈ ہوتی ہیں فیلڈ ہاسپٹلس کے ذریعے، وہ بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشن ہے، اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا فوکس اسپیشل ایجوکیشن اسکولس پر ہے، تو ہم ان کو ریفربش کر رہے ہیں تاکہ جب نیکسٹ سیشن سٹارٹ ہو تو بچے جو ہے نا وہاں پہ ان کو اچھا محسوس ہو اور ایک واضح جو ہے نا وہ چینج ان کو نظر آئے. تو یہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے. اس کے علاوہ انوائرمنٹ میں آپ کو پتا ہے کیونکہ یہ سیالکوٹ ایک انڈسٹریل ایریا ہے، تو یہاں پہ سیالکوٹ ٹینری زون بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ مختلف انڈسٹریل زونز ہیں جو بنے ہوئے، ان کو پاپولیٹ کرنا، انشور کرنا کہ ہم نے بہت ساری ٹینری سیل بھی کی 41 ابھی پیچھے 1 مہینے میں، اسی لیے تاکہ جو ہے نا یہ جو ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں یہ فیکٹریز، ان کا بھی جو سدباب کیا جا سکے اور لوگوں کو کھلی ہوا میں اچھی کلین ایئر جو ہے نا اس میں. رائٹ، آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی تھی، اور انفراسٹرکچر کی بات میں آپ نے کہا تھا کہ ابھی حکومتی اقدامات بہت سارے ہونے باقی ہیں اور آپ یقیناً یہاں اپنا جو کردار ہے وہ نبھا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ یہ ایک فل آن جاب ہے، اس کے ساتھ آپ اپنی فیملی کیسے مینیج کرتی ہیں اور فیملی کی طرف سے سپورٹ کتنی ہے آپ کو؟ الحمدللہ مجھے میری پوری فیملی سے بہت زیادہ سپورٹ ہے، میرے ان لاز سے، میرے پیرنٹس سے، میرے بچوں سے، ہسبینڈ سے. اللہ کا شکر ہے. اس کے بغیر دیکھیں، یہی میں کہتی ہوں، آج اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک DC خاتون ہے اور 4 ACs خواتین ہیں، تو اس کے پیچھے ان کی فیملی جو ہے یقیناً ان کی ایک سپورٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں آ سکتی ہیں. اور یہی ہم نے دکھانا بھی ہے کمیونٹی کو کہ ہم آپ کے لیے کتنے فخر کا باعث بن سکتے ہیں اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں. بالکل بالکل. اچھا صبا صاحبہ، آن اے لائٹر نوٹ، ویسے ڈانٹ ٹپٹ تو جو آپ کا عہدہ ہے اس میں چل ہی جاتی ہے، لیکن عمومی طور پر خواتین کیا نرم مزاج کی آفیسرز ہوتی ہیں؟ آپ اپنا ذرا بتائیں کہ آپ نرم مزاج ہیں یا پھر سخت؟ میں جہاں نرم مزاج ہونے کی ضرورت ہے وہاں نرم بھی ہوں. دیکھیں خواہ تو کوئی بھی نہیں اپنا بلڈ پریشر ریز کرنا چاہتا، لیکن جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں پہ پھر ہمیں سختی کرنی پڑتی ہے. بالکل. دیکھیں آفس جو ہوتا ہے نا اس کو صرف اسرٹیو ہونے کی ضرورت ہے، مطلب اتنا غصہ کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت پڑتی نہیں ہے. اچھا بالکل ایسا ہی ہے. تو صبا صاحبہ وی آر ویری پراؤڈ آف یو، کیونکہ ہماری پاکستانی لڑکیوں کے لیے آپ ایک مثال ہیں. لیکن جن لڑکیوں کو دور رکھا جا رہا ہے تعلیم سے، ان کے والدین کو کیا پیغام ہے اور ان لڑکیوں کو کیا پیغام ہے؟ میں نے تو ویسے یہ دیکھا کہ آج کل کی لڑکیاں ماشاءاللہ اتنی پیشنیٹ ہیں، اتنی ڈیٹرمنڈ ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا میں کالجز میں جاتی ہوں، اسکولز میں جاتی ہوں، تو باہر کے آتی ہیں اور دے ویری انٹرسٹڈ ان CSS اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں. ان پیرنٹس کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ ویسے سیالکوٹ میں جو لڑکیوں کی ریشو ہے نا وہ اٹ از ہائر دین بوائز، میں آپ کو بتاؤں جو ایجوکیشن لیتی ہیں. جی، لیکن جو پیرنٹس اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتے
میرا تو ان کو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آج کل کے زمانے میں اگر آپ اپنی 50% آف دا پاپولیشن جو ہے اس کو زبردستی گھروں میں رکھیں گے تو آپ اپنا ہی ہیومن کیپٹل جو ہے وہ کم کر رہے ہیں، اور آپ ہی کی کل کو آنے والا جو آپ کا فیوچر ہے نا اس کو آپ خراب کر رہے ہیں اگر آپ بچیوں کو پروموٹ نہیں کرتے.